بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ میں سے بہت سے حضرات نے اس واقعے کو سنا ہوگا، بہت سے مقررین اس واقعے کو بیان کیا کرتے ہیں، اور خاص طور سے وہ لوگ جو وظائف وغیرہ بیان کیا کرتے ہیں وہ خوب اس واقعے کو بیان کرتے ہیں۔ واقعہ اس طرح سے بیان کیا جاتا ہے کہ رزق میں برکت کا بے مثال وظیفہ۔ ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر انہوں نے عرض کیا کہ دنیا نے مجھ سے پیٹ پھیر لی ہے اور تنگ دست ہو گیا ہوں، فقیری آ گئی ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ کیا تمہیں وہ تسبیح یاد نہیں ہے جو تسبیح فرشتوں اور مخلوق کی جس کی برکت سے روزی دی جاتی ہے؟ اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب صبح صادق طلوع ہو تو یہ تسبیح 100 بار پڑھا کرو، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ۔ دنیا تیرے پاس ذلیل ہو کر آئی کو صحابی چلے گئے، کچھ مدت ٹھہر کر دوبارہ حاضر ہوئے، عرض کیا کہ یا رسول اللہ، دنیا میرے پاس اس کثرت سے آ گئی ہے کہ میں حیران ہوں کہ کہاں اٹھاؤں کہاں رکھوں۔ یہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے، اور بطور وظیفے کی بات بیان کی جاتی ہے کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے رزق میں برکت ہو، دنیا ذلیل ہو کر آپ کے پاس آئے، تو آپ کو یہ وظیفہ کرنا چاہیے کہ طلوع فجر کے بعد آپ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ 100 مرتبہ پڑھا کریں۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا واقعہ صحیح ہے یا نہیں، اور اس پر عمل کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ تو جواب میں عرض ہے کہ اس طرح سے جو واقعہ بیان کیا جاتا ہے یہ تو بہرحال صحیح نہیں ہے۔ البتہ اسی سے ملتا جلتا واقعہ جو ہے کتابوں کے اندر مذکور ہوا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ ایک شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے، انہوں نے آ کے اسی طرح سے شکایت کی تھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ تسبیح بتائی تھی کہ 100 مرتبہ پڑھ لینا اور تمہارے پاس دنیا ذلیل ہو کر آئے گی۔ اور اب واقعے میں یہ نہیں ہے، اس کے بعد کا جو حصہ ہے کہ وہ صحابی دوبارہ آئے اور آ کر یہ کہا کہ دنیا بہت زیادہ آ گئی، میرے پاس اتنی جگہ باقی نہیں رہی کہ کہاں دولت اٹھا کے رکھوں، یہ سب اس واقعے کے اندر نہیں ہے۔ اور یہ جو واقعہ ہے یہ بھی جو ہے سندن صحیح نہیں ہے، موضوع ہے یہ واقعہ بھی۔ کتاب المجروحین کے اندر ابن حبان رحمہ اللہ نے اس کو ذکر کیا ہے، تو صراحت کی ہے کہ اس کی کوئی اثر نہیں ہے، موضوع واقعہ ہے۔ ایسے ہی علامہ ذاہبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کو ذکر فرمایا ہے، تو انہوں نے بھی اس کو موضوع قرار دیا ہے۔ البتہ بعض علم کی رائے یہ ہے کہ یہ واقعہ موضوع نہیں ہے بلکہ سندن ضعیف قسم کا یہ واقعہ ہے۔ یہ تو کسی نے اس واقعے کے بارے میں نہیں کہا ہے بہرحال کہ یہ واقعہ سندن صحیح ہے، بلکہ یا تو محدثین اس کو موضوع قرار دیتے ہیں اور بعض حضرات جو اس کو صحیح قرار دیتے ہیں، اور بعض حضرات اس کو ضعیف قرار دیتے ہیں۔ تو اگر اس کو ضعیف تسلیم کر لیا جائے تو پھر اس کے اوپر عمل کرنے کی گنجائش نکل آئے گی اور پھر اس پہ عمل کرنا درست ہو جائے گا۔ لیکن بہرحال جو مقررین حضرات بالکل اس کو اس طرح سے بیان کر دیتے ہیں کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا فرمایا ہوا ہے، اور پورے یقین اور اعتماد کے ساتھ اس واقعے کو جو بیان کیا جاتا ہے وہ درست نہیں ہے۔ اس واقعے کو اگر بیان بھی کیا جا رہا ہے تو اسی طرح سے اس کو بیان کرنا چاہیے کہ محدثین نے اس کو موضوع قرار دے رکھا ہے اور بعض حضرات نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے۔ تو اگر اس کو ضعیف تسلیم کر لیا جائے تو پھر اس کے اوپر عمل کرنے کی گنجائش نکل آئے گی اور اس پر عمل کیا جا سکے گا۔ اس کو بالکل یہ کہہ کر کے کہ واقعہ صحیح ہے، اس طرح سے اس کو نہیں بیان کرنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔